علمی جو ہے گفتگو کی طرف آنے کی دعوت دوں گا، تاکہ یہ مسئلہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے سامنے بھی آپ رکھیں گے، اگر یہ گفتگو آپ نے ہضم کر لی تو پھر اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی مضبوط، اتنی ٹھوس، اتنی پختہ بات ہے انشاءاللہ میرے مولا کے حکم سے۔ ہم ائمہ کو مظہر صفات پروردگار مانتے ہیں۔ اچھا، اب مظہر صفات پروردگار کا مطلب کون سمجھے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی صفات کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ میں نے کہا مشکل ہے لیکن انتہائی مزیدار اور لطیف گفتگو ہے۔ صفات ذات اور صفات فعل۔ صفات ذات وہ صفات ہیں جن کو آپ ایک لمحے کے لیے اللہ سے جدا نہیں کر سکتے، ان کو عین ذات بھی کہا جاتا ہے۔ جب سے اللہ ہے، یہ جب سے بھی بحالت مجبوری اس لفظ جب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، ورنہ وہ جب، کب اور تب کی قید سے آزاد اللہ ہے۔ جب سے اللہ، تب سے علم ہے۔ کوئی پل ایسا نہیں، اگر پل کا تصور ممکن ہو، کوئی پل ایسا نہیں جس پل میں آپ علم کو اور اللہ کو جدا کر سکے۔ علم ہے صفت ذات۔ کوئی پل ایسا نہیں جس میں آپ قدرت کو اللہ سے جدا کر سکیں، قدرت ہے صفت ذات۔ کوئی پل ایسا نہیں جس میں آپ حیات کو اللہ سے جدا کر سکیں، حیات ہے صفت ذات۔ لیکن ایک صفت ایسی ہے جو کام کی صفت ہے، جب تک کام نہیں ہوگا وہ صفت اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ توجہ، اسے کہتے ہیں صفت فعل۔ جب اللہ وہ کام کرے گا تو صفت کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ خلق کام ہے۔ میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصول کافی میں حدیث ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے کچھ بھی خلق نہیں کیا۔ جب اللہ نے کچھ بھی خلق نہیں کیا تو آپ اللہ کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ خالق تب کہیں گے جب وہ نور مصطفیٰ کو خلق کرے گا۔ بہت توجہ چاہوں، کیا مطلب اللہ کو خالق نہیں کہہ سکتے؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ ہاں پھر کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کو قادر علی الخلق کہیں گے۔ قدرت ہے خلق کی، توجہ، قدرت ہے خلق کی، لیکن جیسے ہی خلق کرے گا تو خالق کہلائے گا۔ جب تک خلق نہیں کیا تو خالق کیسے کہلائے گا؟ وہ کام ہی نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں صفت فعل۔ صفت فعل کی کوالٹی یہ ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں یوز ہو سکتی ہے۔ اللہ نے زید کے بیٹے کو خلق کیا، عمر کے بیٹے کو خلق نہیں کیا، دونوں درست ہے۔ لیکن حیات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ زندہ ہے اور زندہ نہیں، بس صرف پازیٹیو سینٹنس چلے گا، نیگیٹو یوز نہیں ہو سکتا۔ اللہ عالم ہے اور عالم نہیں، اللہ ہر حال میں عالم ہے، اللہ ہر حال میں قادر ہے، اللہ ہر حال میں حی ہے۔ تو یہ ہو گئی صفات ذات اور یہ ہو گئے صفات فعل۔ صفات فعل وہ جسے کرے تو صفت آئے، جب وہ کسی کو حیات دے گا تو زندہ کرنے والا کہلائے گا، جب وہ کسی کو موت دے گا تو مارنے والا کہلائے گا، جب وہ کسی کو رزق دے گا تو رازق کہلائے گا، جب وہ کسی کی تربیت کرے گا تو مربی کہلائے گا۔ توجہ چاروں، یہ ساری صفات صفات فعل ہے۔ علماء امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ ہمارے صفات فعل الہی کے مظہر ہوتے ہیں۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ یہ اگر مسئلے حل ہو جائیں تو پھر کوئی مقصر معاشرے میں باقی نہیں رہے گا۔ ائمہ مظہر صفات فعل، اللہ زندہ کرتا ہے، زندہ کرنا صفت فعل ہے، صفت ذات نہیں۔ جب زندہ کرے گا تو محیی کہلائے گا۔ امیر المؤمنین اس صفت کے مظہر ہیں۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے مردوں کو زندہ کیا اور طرح طرح کے مردوں کو زندہ کیا۔ بڑی توجہ، امیر المؤمنین نے صرف اس مردے کو زندہ نہیں کیا جو بدن کا مردہ ہے، جو روح کے مردے تھے میرے مولا نے انہیں بھی زندہ کیا ہے۔ میں اور آپ چونکہ مادے سے زیادہ نزدیک ہیں، بدن اور بدنیات میں زیادہ غرق ہے، جسم اور جسمانیات میں زیادہ غرق ہے۔ اگر ہمیں بتایا جائے مولا نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، ہم خوش ہو کے کہتے ہیں بھائی نعرہ حیدری، واہ واہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر بتایا جائے علی نے کسی پر نگاہ کرم کی، مردہ ضمیر کو حیات عطا کر کے حور بنا دیا، یہ بڑا معجزہ ہے، خدا کی قسم یہ بڑا معجزہ ہے۔ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دینے سے بڑا معجزہ کسی پہ نگاہ ڈال کے اس کی روح کو حیات عطا کر دینا، پل میں بدل کر رکھ دینا۔ یہ ارواح پر اثر انداز ہونے والی ہستیاں ہیں۔ اسی لیے میرے مولا کا جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مولا فرماتے ان حدیثنا یحیی القلب، ہماری حدیث دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ ذکر امیر المؤمنین دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ پوری توجہ رہے، پوری توجہ۔ ذکر علی باعث حیات قلب ہے۔ محبت جو آپ کے دلوں میں ہے، آپ سب امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت دل کے، روح کے، قلب کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن میں ہے سورہ انفال، سورہ انفال میں آیت ہے وَاعْلَمُوا، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو سورہ ہے سورہ انفال، اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی آیات ہے۔ ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کی دعوت پہ، رسول کی دعوت پہ، جب وہ تمہیں بلائیں کسی ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ جب وہ تمہیں بلائے کسی ایسی شے کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے۔ میرے چھٹے مولا نے فرمایا وہ چیز جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے وہ محبت ہے میرے دادا علی کی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی کو ہمارے شہر کے مشہور شاعر شہید استاد سبت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرے میں قرآن کی آیت کو اور حدیث معصوم کو آ کے سمیٹ دیا۔ جب علی آ گئے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، 24ویں آیت سورہ انفال۔ اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کی دعوت پر، اللہ کی پکار پہ اور رسول کی پکار پہ، جب وہ تمہیں بلائیں لما، ایک ایسی شے کی طرف، یحییکم جو تمہیں حیات عطا کرے، جو تمہیں زندہ کرے۔ صادق آل محمد نے فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ وہ محبت علی ابن۔ تو جب علی آ گئے تو زندگی آئی کہ نہیں؟ اب اگر کوئی احمق آ کے مذاق اڑائے، کہے کہ جب علی آئے تو تم نظر بھی نہیں آؤ گے، جب علی آئے تو پتہ نہیں اسپیڈ آ جائے گی، تو سمجھ جائیے کہ نہ اسے قرآن کا پتہ ہے نہ اسے حدیث کا پتہ ہے۔ جو اس مصرے کا مذاق اڑا رہا ہے حقیقت میں قرآن اور حدیث دونوں سے ناواقف ہے۔ اسے کیا معلوم کہ محبت سے علی کتنی بڑی حیات ہے، ذکر علی کی قیمت کیا ہے، ذکر علی کی عظمت کیا ہے، حیات کا نہیں معلوم۔ وہ سمجھتے ہیں حیات بس اسی بدن کی حیات کا ماننا، حیات اصل حیات تو روح کی حیات ہے۔ اصل حیات دیکھیے معصومین سلام اللہ علیہم نے ہر حال میں فوقیت دی ہے۔ جملہ محفوظ کیجئے گا، آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، انا نحن نحیی الموتیٰ۔ معصومین نے فوقیت دی ہے روح کی حیات کو بدن کی حیات پر۔ بدن کو دنیا والے مار سکتے ہیں لیکن جس کی روح کو معصوم زندہ کر دے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔